السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا ہسپِ حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج موضوع گفتگو ہے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں صوبائی وزیر قانون محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کی بہترین اور بے مثال صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے۔ جی بالکل، اس شاندار صورتحال کا ایک مظاہرہ تو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھ لیا لاہور کی مال روڈ پہ، آپ کی اپنی پارٹی کے ایم پی اے لٹ گئے ڈاکوؤں کے ہاتھوں۔ دیکھیں، اگر آپ نے یہ تانا بازی کرنی ہے تو پھر میں جگت بازی شروع کر دوں۔ وہ تو آپ نے کر دی ہے پہلے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو شاندار قرار دے کے آپ نے جگت بازی تو شروع کر دی ہے سر۔ یعنی جگت بازی بھی آپ خود ہی کریں گے، مجھے موقع نہیں دیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جنید صاحب، یہ جو ایم پی اے صاحب لٹ گئے ہیں مال روڈ پہ، یہ میرے علم کے مطابق تیسری دفعہ لٹ گئے ہیں۔ انعام اللہ نیازی۔ جی ہاں، اور یہ چونکہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ لٹتے ہیں، صرف ہماری کارکردگی کو داغدار کرنے کے لیے۔ بھائی تیسری دفعہ ایک بندہ ایک ہی سڑک پہ لٹیا جائے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈاکوؤں کو خود فون کرتا ہو۔ وہ آپ کی اپنی پارٹی کے ہیں؟ تھیلا صاحب، آپ بھی تو بینڈ پارٹی کے ہیں اور صحافی پارٹی میں ملے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک عادت بنی ہوئی ہے یہاں پہ پارٹیاں بدلنے کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی بدلنا جو ہے یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اچھا رانا صاحب، لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں، پورا صوبہ بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے۔ جنید صاحب، وہ بدامنی کی آگ نہیں ہے، سردیاں آ چکی ہیں، اس لیے ہر تھڑے پہ لوگوں نے خود آگ جلائی ہوئی ہے۔ ہر سڑک پہ واردات ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ پچھلے چند دنوں میں پنجاب پولیس کو 4 بڑے کیسوں کا سامنا تھا، اور وہ چاروں ہم نے اللہ کے فضل سے حل کر دیے۔ اچھا، آپ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چاروں واقعات ہوئے کیوں؟ بھائی یہ وارداتیں تو ہوتی رہتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جرائم پیشہ افراد نے ٹیکنیکل کالجوں میں داخلہ لے لی ہے؟ اچھا چلے چھوڑے، آپ نے تو کبھی ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری طرف آتے ہیں، آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی پنجاب اسمبلی میں کورم پورا کرنے کی، آپ نے اتنا بڑا انسینٹیو دیا ہے، ارکان اسمبلی کو ناشتے تک کی دعوت دی ہے، ناشتہ کروایا ہے، حلوہ پوری، نان چنے، مرغ، پتہ نہیں کیا 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 بنا، پھر بھی کورم ٹوٹ گیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اچھا مشورہ دیا ہے محمود الرشید صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ ناشتہ صبح کا رکھ لیں تو سارے ممبران آ جائیں گے، مگر اس میں صرف ایک غلطی رہ گئی ہے جو انشاءاللہ ہم 2018 کے الیکشن میں پوری کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم آئندہ الیکشن میں سارے کشمیریوں کو ٹکٹ دیں گے، وہ ناشتے پہ پھر دوڑے چلے آئیں۔ اس دفعہ ہم سے بس یہ غلطی ہوئی ہے کہ کئی علاقوں میں ہم نے کشمیریوں کو ٹکٹ نہیں دی۔ یہ کشمیری ایسے شیر دل ہوتے ہیں جو ناشتے کا سن کے دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی رانا صاحب؟ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، سری پاوے کی دعوت ہو تو کشمیری سری کے بل چل کے آتے ہیں، اور اس لیے یہ انسینٹیو اچھا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم صرف کشمیریوں میں ٹکٹیں تقسیم کریں۔ لیکن ابھی تو یہ ٹریک کامیاب نہیں ہوا نا، ناشتہ بھی بچ گیا، کورم بھی ٹوٹ گیا۔ جی ہاں، یہ الٹا نقصان ہوا ہے، ناشتہ سارا بچ گیا تھا، پھر وہ میں نے سارا پیک کرا کے سہیل ضیاء بٹ صاحب کی طرف بھیجا، مگر بٹ صاحب نے فون پہ الٹا مجھ سے گلہ کیا ہے۔ کیا؟ انہوں نے کہا رانا صاحب اگر کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ پوری تو بھیجا کریں، ادھی بھوک وچ ہی رہ گئی ہے۔ سو یہ انسینٹیو اچھا ہے جنید صاحب، یہ ناشتے والا، اس لیے ہم آئندہ الیکشن میں صرف کشمیریوں میں ٹکٹیں تقسیم کریں۔ اچھا چلیں رانا صاحب، ناشتے کو بھی چھوڑیں، حکومت کا دفاع کرنے والے جو لوگ ہیں آپ کا ان میں شمار لیڈنگ لوگوں میں ہوتا ہے، یہ بتائیں کہ پاناما لیک ساری دنیا سے ہوتا ہوا تھا، دیکھیں آخر بلا قطر پہنچ گیا، اور آج سننے میں آیا کہ قطر کی جو رائل فیملی ہے وہ لاہور آئی ہے، اور لاہور سے سیدھا آپ کے شہر فیصل آباد چلی گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟
جی ہاں وہ فیصلہ آباد گئے ہیں جی مال لینے کے لیے. مال لینے؟ کون سا مال؟ تازی جگتیں ملتی ہیں نا جی. وہاں پہ ایئرپورٹ اترتے ہی ان کو 21 جگتوں کی سلامی دی گئی ہے. 21 توپوں کی؟ توپ تو انہوں نے پہنی ہوتی ہے جنید صاحب. وہ جو سفید چوگا پہنتے ہیں اسے توپ کہتے ہیں. تو جب وہ توپ پہنے ہوئے سر کے اوپر گترا باندھ کے نیچے اترے ہیں تو امیگریشن افسر جو سب سے پہلے کھڑا تھا وہی شروع ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی جی خیر ہے سارے نے سر دم تے لایا ہے. ایک کنگی پھیر کے جواں ماریا کرو انہاں دا ساہ کٹ کے کیوں مارن دے. کرتا ہی ایڈا لمحہ سوال ہندے ہو تو آڈے کل شلوار سوان جو کہ پیسے نہیں ہوندے. ایڈے بڑے بڑے بادشاہ ہو تسی پھر بھی سائیکل تے نہیں بہ سکتے. یہ تو بڑا اپنا کرتا ہی ڈنڈے تے اڑ جاندہ ہے. تو آڈی تے لڑائی ہو جاوے تسی کسے نو کیک نہیں مار سکتے کیونکہ تو آڈی کیک کرتے تے گھیرے تو اگے جاندی نہیں. نال سلوار کیوں نہیں سوان دے؟ سلوار جو کہ پیسے نہیں ہوندے تو بڑے. رانا صاحب آپ جھکتے کرتے جا رہے ہیں قطریوں کو. انہوں نے اپنا خط واپس لے لینا پھر. ان نمبر کا بندہ ہی کوئی نہیں. یہ جو قطر کے شہزادے ہیں جنید صاحب یہ جنت سے سیدھا فیصلہ آباد. ویسے تو فیصلہ آباد بھی جنت ہی ہے جو بچو آبد شیرڑی کٹ دیئے تھے. یہ بڑے اچھے لوگ ہوندے ہیں جی قطری. یہ تو میں حسان آستے جگتن کی تھی. ساڑھے اللہ پاہمیں صرف کرتا پان پاہمیں صرف سروار پان سانو کی. سانو تو انہاں خط دے دیتا ہے تو اسی باستے دیکھو نا اللہ نے انہوں نے خط کڑا اچھا دیتا ہے. رانا صاحب ساریاں گلاں چھڑو لائن آرڈر تے ٹھیک کرو. رات نو باہر نکلنے اینا ڈر لگتا ہے. پوت ڈرن ہو جڑے تینوں بیندے نے تو قدلی ڈرن دے ہو. تینوں قدلی ڈر لگتا ہے تو سائیکل دے ہینڈل تے شیشہ لوایا ہے. میرے کو موٹر سائیکل ہے جناب سائیکل نہیں. اب پتا بینو جیڑی تیرے کو موٹر سائیکل ہے. جنید صاحب موٹر سائیکل دے ہوتے بھی انہیں سائیکل والی ٹلی لوائی. کہیں دے رانا صاحب بجلی بچ دی. پوت تو قدلی باہر نکل دا ڈرنا ہے. تینوں بہا کے دے لوکی بچے ڈراؤں دے ہیں سمجھو بیٹا وہ پوٹھا چاننا آگیا جی. وہ نہ کرو ٹھیک پھر لائن آرڈر. آپ پہ لوکی کہن گے پھر رانا صاحب تے وزیر لگ دے ہی نہیں. لگتا کسے بڑے علاقے دے ڈاکیے نے. اور سر جی یہ ڈاکیے نے پوچھو نا بھی میرے تائے نے پارسل بھیجیا سی وہ آیا نہیں. اگو کہتے نے تیرے تائے نے کہڑا پارسل چ پینٹ کوٹ دا کپڑا بھیجا ہونا. گڑ والے چاول بھیجے ہونے ہیں. ایویں ڈاکخانے دی کھجل ہون ڈیا آپ ہی پکا لو. انہیں پوت ڈاکی نے گل تے ٹھیک ہی کیتی ہے. تینوں کیڑا تائے نے شیونگ کٹ بھیجی ہونی ہے. وہ تو منہ تے رگڑ کے کام چلا لی نے. نہ تائے ہوراں کڑی بھیجی ہونی ہے چونکہ تو آپ کڑی بن کے بھی ٹائم دوجے کو نہیں پوچھے ہے. اب بھائی جی بیکھنے ذرا کڑی تے کی لہے ہے. جی اگو اگلا کہہ دے کہ بھائی لہیا نہیں ہوندا کڑی تے کی وجہ ہے. پھر اگو کہہ دے کچھ وجہ ہوندا تے شیشہ نہ ٹوٹ جاتا. یہاں میں لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ٹرمپ کو ٹیلی فون کیا ہے اس پہ کس لیے لوگ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں؟ کیا وہ ٹرمپ لکڑ کا بنا ہوا ہے یا میاں صاحب کی انگریزی کمزور ہے؟ نہیں ٹرمپ کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے. وہ فوراً سامان باندھا ہے آ گیا. بلکہ میرا خیال کہ بسوں کے اڈے پہ آ گیا ہوگا اس کو لینے چلے جائے میاں صاحب. نہیں تو دعوت دی ہے تو آ جائے گا آرام سے. اتنا جلدی تو ہمارا بھی ادھر نہیں جاتا. دعوت دی ہے آ جائے گا. ہمارے تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. کبھی بھی نہیں. ویزا لگے گا تو جائیں گے. ہمارے تو جانے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوتے ہیں. یاد کرو آخری امریکی صدر پاکستان کب آیا تھا؟ تو انہوں نے اس کو سیریس ہی نہیں تھا لیا. سلمان بٹ کے ساتھ کرکٹ کھڑوا کے واپس بھیج. جارج بش آیا تھا اور اس یہ بات پتہ کب کی ہے؟ 2006 کی. وہ بھی محض پاکستان کی عشق شوئی کے لیے آیا تھا. ہندوستان گیا تھا ساتھ اس نے پاکستان نے منت سماجت کی کہ جی ہماری طرف سے بھی ہوتے جائیں ہم بھی آپ کو چائے کے ساتھ بسکٹ کھلا دیں گے. تو ہارڈلی میرا خیال کہ 10 منٹ کا دورہ تھا. نہیں تو پھر بسکٹ نہیں نا ساتھ کھلائے ساتھ اس کو گیندے کرا دی. تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اوباما ایک بار ہو کر نہیں گئے ہیں؟ ایک دفعہ بھی نہیں. وعدے کئی دفعہ کیے ہیں. کوششیں اور منت سماجت ہماری طرف سے مسلسل ہوتی رہی ہے. ہمارے دروازے سے ہو کے 9 مرتبہ اوباما چلا گیا لیکن پاکستان نہیں آیا. 2 مرتبہ ہندوستان گئے,
4 مرتبہ افغانستان گئے, 3 مرتبہ چائنا گئے, اور یعنی یہ 9 غیر ملکی دورے ہمارے ہمسایہ ملکوں میں کیے ہیں, اور ہر بار ہم جو فرنٹ لائن سٹیٹ ہے وہ اوباما کا جہاز دیکھ کے تالیاں بجاتے رہے نیچے سے. وہ اوباما جا رہا ہے, وہ اوباما یہ غلطی ہے نا ہماری, ہم کیوں بجاتی ہیں تاڑیاں؟ لعنت پاؤ مسلیاں دے منڈے تے. وہ سر پھر ساڑی ہاں پہ یہ لت بھی تے گیا ہے. شاباش. یہ سارا جو معاملہ اس وقت ہمارے وہاں ہو رہا ہے نا اس وقت وطن عزیز میں, یہ جو ہماری ایک حکومت کی ایک میڈیا ٹیم بنی ہوئی ہے, وہ یہ اس طرح کے یہ جو درفنتنیاں چھوڑتی ہے نا, وہ ملکی سیاست پہ تو چل جاتی ہیں. آپ جو مرضی کہتے رہے, جناب سروے ہوا اس کے مطابق یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جو وہ چل جاتی ہیں. لیکن جب آپ بین الاقوامی سطح پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو سیریسنس شو کرنی پڑتی ہے. آپ کے بیان میں, آپ کے رویے میں سنجیدگی نظر آنی چاہیے. یہ جو ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو پہ ہمارا عالمی میڈیا میں مذاق اڑا ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی. اس سے پہلے ایک اور شوشہ ہم نے چھوڑا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو دنیا کا بہترین وزیر خزانہ قرار دے دیا گیا, بعد میں تردید آ گئی تو ہم اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اتنے بڑے معاملے کو جب آپ عالمی سطح پہ اچھال دیتے ہیں تو کور اپ کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے. ٹیلی فون نہیں کیا انہوں نے, ٹیلی فون کیا ہے ٹھیک ہے پوری دنیا کے سربراہ, لیکن جو اس کے بعد اس کے مندرجات جاری کیے ہیں اس پہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے. ہندوستانی میڈیا کا تو ایک طرف رہنے تو, امریکی میڈیا مذاق اڑانا تو ایک طرف, اب احتجاج کی نوبت آ گئی ہے. وہ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ کیسا, کس نے رائٹ دی ہے کہ وہ ہمارے آنے والے صدر کے جو گفتگو ہوئی ہے وہ صرف اپنا حصہ جاری کر سکتے تھے, کہ نواز شریف نے یہ کہا ہے. وہ یہ جاری کرنے کے یعنی انٹائٹل ہی نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان. وہ مطلب ان کے جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس کے اگینسٹ ہے وہ بیان, اور اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت بری طرح ہمارا ٹھٹھا اڑایا, مذاق اڑایا, اور ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں. اصل معاملہ پتہ ہے کیا ہے, گفتگو ریلیز اس کی کرنے کا کیا, اس کے تو سوشل میڈیا کے اوپر گندے ویڈیو ریلیز ہوئے. لیکن اس وقت جو یہ امور خارجہ کا محاذ ہے, اس پہ اگر آپ نظر ڈالو نا تو ہمیں اپنے لیے جو ناکامی نظر آتی ہے, اور اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ جو مطالبہ ہے کہ ایک کل وقتی وزیر خارجہ چاہیے, آپ کو وجہ نظر آ جاتی ہے. اس مطالبے کا جو پس منظر ہے وہ پتہ چلتا ہے. ذرا غور کرو کہ یہ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے 3.5 سال ہو گئے, جو بڑے ملکوں کے صرف 3 سربراہان نے پاکستان کا دورہ کیا, ترکی, برطانیہ اور ایک چین, ٹھیک ہے. اس کے مقابلے پہ ہمارے وزیر اعظم اب تک 70 غیر ملکی دورے کر چکے ہیں. 70 غیر, کم و بیش 200 دن وطن عزیز سے باہر رہے ہیں ان ملکوں میں. اور اس کی آؤٹ پٹ دیکھو, میں تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس سال کے شروع میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سری لنکا تشریف لے گئے تھے, اور $1 ارب کی 2 طرفہ تجارت کے وعدے ہوئے تھے, عہد و پیما ہوئے تھے, جس کو MOU کہا جاتا ہے. $1 کا بھی فائدہ نہیں ہوا ابھی تک. $1 کا 1 سال گزر گیا. وہ MOU تک ہی رہ گئی ہے. اسی طرح اور یہ 65 غیر ملکی دورے, یہ چند دن پہلے حکومت نے یہ اعداد و شمار جاری کیے تھے کہ جی 65 غیر ملکی دورے وزیر اعظم نے کیے ہیں, اور ان پہ غالباً 65 کروڑ ہی اتنے کروڑ روپیہ لگ چکا ہے, اور 700 لوگوں کو ان ملکوں کی ساتھ سیر کروائی ہے نواز شریف صاحب. اور اب اس کے بعد آج تم دیکھ لو 7 اور غیر ملکی دورے ہو چکے ہیں, تو یہ کم و بیش جو ہے 65 کے بعد 72 دورے ہو چکے ہیں وزیر اعظم صاحب. واہ جی واہ. نہیں تو اس کا ریزلٹ کیوں نہیں کوئی نکل رہا؟ یہی تو, یہ خارجہ, اگر کل وقتی آپ کے پاس وزیر خارجہ موجود ہو تو وہ ان معاملات کو سیریسلی لے. اگر بیرون ملک جا کے کوئی MOUs ہوتے ہیں تو ان کا فالو اپ کیا جائے کہ یہ وعدہ ہوا تھا, اس طرف سے یہ بات کہی گئی تھی, ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی تھی, اس کو 1 مہینے کے بعد اس کا جائزہ لیا جائے. وطن عزیز میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں کا کیا حال ہے, یہی کم از کم ٹھیک کر لیتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب جا کے, کہ پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے مختلف ملکوں میں, ان کی عزت نہیں کی جا رہی. پاکستانی پاسپورٹ کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں, کم از کم اسی پر بات کر لیتے. نہیں تو اگر پھر خارجہ کا کام زیادہ ہے اور وقت تھوڑا ہے تو 4-5 وزیر خارجہ بنا دے. طارق فاطمی صاحب کو یورپ دے دے, ادھر امریکہ والا جو پارٹ ہے وہ کسی اور انگریز ٹائپ بندے کو دے دے, اور افریقہ والا پورشن بھی شک گوری کو دے دے. گوری صاحب کو وزیر خارجہ بنا دے. کیا کر رہے ہو تم؟ گوری کو ایک دفعہ افریقہ تو بھیجو. اگر باندر بھی پاکستان آنے کے لیے تیار نہ ہو گئے تو تب بلکہ گوری کے موڈیوں پہ بیٹھ کے ہی آ جائیں گے کہ پاجی چلے ہو تو سانو نال ہی لے چلے.
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਈ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਾਈ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ। नहीं तो जहाज को बाय रोड ले जाते हैं ना। हाँ फिर सही है, कम से कम साइडा तो पैलियां पुलियां तो नजर आएंगी ना। यार जहाज को जरूर फिर बाई रोड तकलीफ देनी है। जो उसकी यात्री सवारी है उसको खोती रेहड़ी पे भेजो। हाँ, इसका एक नुकसान है कि जब ये अफ्रीका पहुंचेगा तो अफ्रीका की गवर्नमेंट खोती रेहड़ी पे बैठा देख के बेचारी परेशान ना हो जाए कि वजीर जेड़ा उत्ते बैठा है कि जेड़ा आगे जोया है ओए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वतन अजीज में इस वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 13 करोड़ से भी बढ़ गई है। कमोबेश हर शख्स को मोबाइल फोन शॉप से वास्ता पड़ता है। बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारी शिकायत का सामना करने के लिए हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा है एक मोबाइल शॉप का मालिक। जी मुझे किस लिए बुलाया? बताते हैं, कटहरे में खड़े हो, तुम पर इल्जामात है, तुमने डिफेंस करना है। इल्जामात किस चीज के? इल्जाम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहला इल्जाम तो ये है कि तुम लोग बगैर तस्दीक के चोरी के मोबाइल खरीद लेते हो और पूरी कीमत पे आगे फरोख्त करते हो। को और होगा, मैंने तो नहीं किया जी। चलो तुमने नहीं किया होगा, तुम्हारे बहुत सारे पेटी भाई तो करते हैं। हाँ जी, तो उनको बुलाएं जी। तुम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हो ना। नहीं, मैं तो नुमाइंदगी नहीं करता जी किसी की। यार मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने तुम्हें पाबंद किया हुआ है कि जब भी कोई पुराना मोबाइल फोन खरीदो, उसका जो बेचने वाला है उसका आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी हासिल करो, ठीक है? पूरी तरह इत्मीनान करो कि चोरी का नहीं है। तुम लोग करते हो? भाईजान, सारे शहर के अंदर ऐसे हो रहा है जी, मुख्तलिफ पुरानी चीजें बेचने के लिए लोग आते हैं और वो दुकानदार खरीद भी रहे हैं। भाई मोबाइल का मामला मुख्तलिफ है, मोबाइल स्नैचिंग आम है। नहीं तो अगर किसी बंदे से कहें कि शनाख्ती कार्ड दो और उसके पास ना हो तो फिर ना खरीदे जी। बिल्कुल ना खरीदो। तो फिर दुकान बंद करके उसके सामने पल्ले लगा ले जनाब। यार ये कोई डिफेंस है तुम्हारा? नहीं जी, हमारा डिफेंस तो नहीं है। डिफेंस में तो आप जैसे लोग रहते हैं, मैं तो सामने रहता हूँ जी। सर देखिए जरा कैसे मस्कीन बन के बातें कर रहे हैं। इसकी दुकान पर जाओ तो ऐसे बातें करते हैं जैसे डीसी लाहौर लगा हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं पाइन, ये तो मेरी दुकान पे कभी आई ही नहीं है। ये भाई साहब आए हैं, ये मुझे पकड़ के इधर ले आए। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਉੜਿਆ। इसको कैसे पता चल गया? गलत बात कर रहे हैं जी, मोबाइल ਨੂੰ कुछ कर रहे हैं। मैं केड़ा मोबाइल को कुतकतारियां कर रहा था जी। ठीक कर रहा था जनाब। मैंने समझा ये जो मैं मोबाइल ठीक कर रहा हूँ उसका मालिक खड़ा है। मैंने इसलिए कह दिया जी तुम्हारा सॉफ्टवेयर उड़ा हुआ है, तो कहते तुमने मुझे कहा है। उधर इसने बड़ी मेरी बेइज्जती की है। अच्छा मेरी बात सुनो, दूसरा बड़ा इल्जाम तुम लोगों पे ये है कि अगर सॉफ्टवेयर में मामूली सी खराबी हो जो तुम चंद मिनट में ठीक कर देते हो, उसके तुम पैसे हजारों में लेते हो ये कह के कि इसमें फलां पुर्जा डला है, हालांकि डला नहीं होता। नहीं जी, डल्ला होता है तो फिर ही कहते हैं जी, वैसे तो नहीं कहते। नहीं तो तुम मासूम नहीं हो जितने इस वक्त बन रहे हो। नहीं जी, वो फिर नाम से ठीक कराए, जहाँ से नहीं पुर्जा डलता वहां से ठीक करा ले। यार अजीब मंतक है तुम्हारी। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਫਰਾਡੀਆ 1 ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਜੇ। क्यों? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। और नहीं जी, वो एक मेरा दोस्त है जी, वो बॉलीवुड में फिल्में बनाता है जी। उसने कहा था कि एक सीन हम कर रहे हैं, शाहरुख को एक सीन में हमने साड़ना है। तो मैंने कहा यार महंगा एक्टर है, रिस्क ना लो, मैं तुम्हें सड़िया सड़ाया ही भेज देता हूँ। तो उसने कहा बस उसकी फोटो ही चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए इसकी फोटो भेजी। ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ है ना? ये भी लग रहा जी। ਅਤੀਕ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਲਿਓਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਫਲ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ। सर ये एक हरकत ये भी करते हैं कि जब इनको मोबाइल रिपेयर के लिए देते हैं तो उसका डाटा इसको कॉपी करके उसे कई तरह से मिसयूज करते हैं। हाँ ये भी है। और जी कोई शॉप का कारीगर ये हरकत कर दे तो मैं कह नहीं सकता भैन मेरी ये मैंने नहीं ऐसा किया। वाह जी वाह। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭੈਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। यार दुकान पे मैंने तुम्हें भाजी नहीं कहा।
اس سے کوئی بڑا رسک تو نہیں ہے اسے بہن جی کہنا. اچھا میری بات سنو, تم لوگوں کی وجہ سے ملکی خزانے کو سالانہ $1.25 ارب کا نقصان ہوتا ہے جو تم لوگ سمگل شدہ موبائل بیچتے ہو. لو جی ساگ ڈار دیا ذمہ داریاں بھی میرے ہی پانی ہے جی. وہ جی اربوں روپیہ ڈال رہے ہیں حضور, میں نے کو وہ ادھر موبائل شاپ کھولی ہوئی ہے, کوئی اسمبلی ہال نہیں کھولا ہوا. جتنے بھی پاکستان میں موبائل شاپس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, میں تو گھبرا گیا تھا, میں نے کہا شاید یہ پاکستان جو خسارے میں آج تک میری وجہ سے ہے. جنید صاحب, چارجر ہو, بیٹری ہو یا ٹیلی فون کی سکرین ہو, 2 نمبر ہوتی ہیں اور قسم کھا کے بیچ رہے ہوتے کہ یہ اصلی ہے. ارے جی قسم نہ کھائیں تو کوئی خریدتا ہی نہیں. جھوٹی قسمیں کھاتے ہو. اور نہیں جی اصلی ہوتا ہے, اس لیے قسم اٹھاتے ہیں جناب. آپ ہر مدعا ہم پہ نہ ڈالتے جائیں, عوام کی بھی دیکھیں کس طرح عادتیں بدل گئی ہوئی ہیں, مزاج ہی اور ہو گئے ہوئے ہیں. اگر آپ ایک 300 کے چارجر کا کہہ دینا جی یہ 600 کا ہے تو اصلی ہے, تو ان کو یقین آ جائے گا کہ 600 کا ہے تو اصلی ہوگا. اگر آپ کہیں جی اصلی ہے تو 300 کا ہے, کہیں گے نہیں یہ نہیں اصلی, کو مہنگا دکھاؤ. یار وہ ٹھیک ہے لیکن تم لوگ تو ایمانداری سے کام لو نا. نہیں جی ہم ایمانداری سے ہی کام لے رہے ہیں. ان سے پوچھ لیں, انہوں نے کہا کہ پیچھے بیٹھ جاؤ گڈی کے, اور بھاگنا نہیں. میں نہیں بھاگا, میں ایمانداری سے ادھر آ گیا. تو اپنی ایمانداری نہ نہیں بیٹھا رہا, تو اس لیے نہیں بھجیا پھر تینوں پتا ہے عتیق بڑا کوڑا سپاہی. جی مینوں کس طرح پتا کوڑا سپاہی ہے, میں تو چکھی ہی نہیں. پتا نہیں ڈنڈا میں کتنے چھڈ آیا, ورنہ تینوں میں ہونے دسدا بھی عتیق کنا کوڑا. یاد رکھیے ایک کوار گندر تے ایک عتیق اکو جے کوڑے نے. لو میں پنجاب دی بل سمجھدا رہا, یہ تو کسی حکیم دی بل سے. اچھا یار ادھر میری بات سنو. جی جی, تم پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کے جاہل ہونے یا نیم خواندہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام چیزیں یا اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے بھی جو فری ہوتی ہیں, ایبسولوٹلی فری ہوتی ہیں, ان کے بھی پیسے جھاڑ لیتے ہو. بتاؤ جی تو ٹھیک ہے نا, اسی لیے تو آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ پتر پڑھ لو ورنہ موبائل والا بڑے پیسے لیتا ہے. سر اور تو اور باہر کے ملکوں سے چوری شدہ جو موبائل یہاں آتے ہیں ان کا کوڈ کھولنے کے بھی ہزاروں روپے لیتے ہیں یہ لوگ. یعنی اندازہ لگائیں ذرا, موبائل چوری کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں, موبائل کا کوڈ کھولنے کے پیسے لینے پہ اعتراض ہے. ہاں تمہارا مطلب ہے میں نے کوئی موبائل چوری کی ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے چوری کی ہے. نہیں آج نال دے نے ضرور کیتا ہونا. موبائل تو کدھرے رہ گیا بھائی جی, ہو جا بندہ تے مسایاں دا کتا بھی چوری کر لیندے, اور چھوٹا کتا چوری کر کے نا 3-4 مہینے چ وڈا کر کے پھر باہر کٹ دے جی اسی اپنا خریدے. یہ جے بندے نوں تے پولیس کہندی چلو کل پھڑ لیں گے, یہ کو کہڑا بھجا جانا. اچھا یار ایک الزام تم لوگوں پہ یہ بھی ہے کہ جو بڑے بڑے معروف برانڈز ہیں ان کے تم ریپلیکا فروخت کرتے ہو اصل کی قیمت. پہن جتنی آپ کو فون کی انفارمیشن ہے, آپ اپنی دکان کیوں نہیں کھول لیتے؟ آپ کے پاس تو 2 سیل مین بھی ہے, اور اگر سیل زیادہ شروع ہو گئی تو دروازے کے آگے چوکیدار بھی کھڑا کر سکتے. میں پولیس کے محکمے میں افسر ہوں. یہ ہو جی افسر چانگے مانگے شاید لان دا 400 روپیہ لیں دے جی. یہاں میں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ڈانس سانپ نے آج اس لیے کیا ہے کہ سانپ یرا آج چلبلا سا ہوا ہوا, چونکہ مخبر یہ ساری چلبلی ہی ہے. واہ جی واہ. یہ جو بلاول بھٹو یرداری صاحب نے آج بھی بڑی ببانگے دہل تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا 2018 میں, اور یہ بھی خبر آپ سن رہے تھے تڑا تڑ کے 2018 سے پہلے ہی بلاول بھٹو یرداری صاحب کو کسی ضمنی الیکشن میں بھی لڑایا جائے گا. میرا مخبر یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی جی, ان کے والد صاحب جو ہے نا یرداری صاحب, انہوں نے منع کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ بھائی ضمنی الیکشن نہیں لڑنا پتر, نہ کر بیٹا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیڈی لڑنا, ذرا تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی. انہوں نے کہا پتر نہ کر, پہلے ہی تیری بڑی کامیڈی ہون رہی, اور دن نکے نکے بال تیری نقلہ لان لگ پہ, نہ کر میرا پتر, نہ الیکشن نہ لڑو 2018 سے پہلے, انج بیٹھے بیٹھے چنجے لڑاتے رہ گئے.
दूसरी मुखबरी भी यरदारी साहब के मतलब अच्छा मुखबर बताता है कि ये जो अफवाह फैली हुई है ना कि यरदारी साहब दिसंबर में आ जाएंगे, नॉट अलाउड। अच्छा बिल्कुल नहीं आएंगे। बल्कि मेरा मुखबर तो ये भी कहता है कि भाई जी 2018 इलेक्शन में भी नहीं आएंगे। अच्छा जी हाँ, तो कहते हैं जी बाहर से बैठ के इलेक्शन लड़वाएंगे। अब ऐसे हो गया हुआ है जैसे बाहर से बैठ के तो कुकड़ नहीं लड़ा लेते लोग, इस तरह इलेक्शन भी अब लड़वा लेते। अच्छा वैसे मेरा मुखबर तुम्हारी दिसंबर वाली बात की तो तायद कर रहा है, लेकिन इलेक्शन वाली बात ठीक नहीं लग रही मुझे। जे भाई जी तुम भी मुखबर रखे है तो मैनू फिर इजाजत दो। मुझे तो मुजीबुर रहमान शामी साहब का 3 दफा इधर फोन आया यरदारी की करने पे आइए जी, आ जा फिर कोई बैनुल अक़वामी सियासत पे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मुझे भी फोन आया था, वो एहतजाज कर रहे थे कि मेरी उम्र आपने 70 साल क्यों कह दी है। फिर मैं नहीं जाता, शायद कुटने के लिए ही बुलाया हो ले जी। वसीम अख्तर साहब जो कराची के मेयर पाए गए हैं, मेरा मुखबर बताता है कि जिस दिन उनकी रिहाई हुई थी उस दिन आपको याद होगा कि जलसे जुलसे हुए थे। MQM पाकिस्तान और MQM लंदन में थोड़ी बहुत ही धींगा मुश्ती भी हुई थी, नारे नूरे भी एक दूसरे के खिलाफ लगे थे। वैसे तो वो लोग कहते हैं कि ड्रामा था, मगर मुखबर बताता है कि वसीम अख्तर ने रिहा होते ही सबसे पहला जो फोन कड़काया था, कड़काया समझती है ना, वो पिछले फोन में से आवाज आती है ना, तो उसके लिए मैं कड़काया कहता हूँ। जो पहला फोन वसीम अख्तर साहब ने कड़काया है वो लंदन 44 जी हाँ उधर कड़काया था। और उधर जब फोन कड़काया तो उसके बाद उधर से फिर अपने कारकुनान को कहा गया कि अपने ही बंदा भाई इन्होंने कुछ कहना। और मुखबर ये भी बताता है कि उनका वो वाला जो फोन है ना, वो जो कॉल हुई है वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में आ चुकी हुई। डिश अगली मुखबरी भी कराची से ही है। लो जनाब, ये जो गवर्नर बने हैं सिंध के सदीकी साहब, इनके मुतल्लक कहा जा रहा था कि शायद इनको चेंज कर दिया जाए। चेंज की कुछ वजूहात भी थी। मुखबर मेरा ये बताता है कि ये वाली जो है ना कल्पेन, ये उधर के जो निहाल हाशमी साहब है ना, उन्होंने हल्की फुल्की चलाई हुई थी कि शायद उनका चांस बन जाए गवर्नर का। वैसे तो अभी भी मुखबर बताता है कि ज्यादा फाल वही है और उनकी बेगम साहबा। मगर इस सारे शोरों हो गए कि आगे वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड ले लिया है। उन्होंने कहा कि गल सुनो, ये है मेरा जाती फैसला, मैंने अपनी जाती फैसला इतनी जल्दी नहीं बदलना, यही गवर्नर रहेंगे, नॉट अलाउड। अल्लाह को दुआ मांगो, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी टर्म वो खेलें गवर्नर की, बजाय इसके आप अपने लालचों में पड़ गए। बिल्कुल नहीं ऐसा होना, यही गवर्नर रहेंगे। बैठो बैठो तुसी सिद्दीकी साहब, बल्कि लेट जाओ, कोई ऐसी गल गवर्नर को केड़ा मुकाम हुंदा, लेटो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, आज मजदूरों का आलमी दिन है, उस पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये बावर करा दो कि यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि मजदूरों के साथ बड़ा प्यारा और अच्छा रवैया रखा जाता है और उनको प्रेफरेंस दी जाती है। हर जगह पे आप पार्किंग में चले जाएं तो उनका अलग पोर्शन होता है, वहां पे कोई दूसरा बंदा गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। पब्लिक टॉयलेट पे आप चले जाएं तो वहां पे अलग उनका टॉयलेट होता है, वहां पे कोई दूसरा नहीं एंटर हो सकता। तो जिस तरह ये दूसरे मुल्कों वाले उनको इज्जत देते हैं और उनको स्पेशल सिर्फ कहते ही नहीं, उनको समझते भी। हमारे यहाँ पे जो अदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो कुछ काम करते हुए ऐसा नजर नहीं आते। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, हम आज तक इसी बहस में उलझे हुए हैं कि माजूर अफराद को या बच्चों को किस नाम से पुकारा जाए या बुलाया जाए। देखो ना, कोई कहता है कि जनाब स्पेशल कहा जाए, कोई कहता है नहीं जी हैंडीकैप कहा जाए, कोई कहता है कुछ कहा। मैं कहता हूँ कुछ कह लो यार, किसी नाम से बुलाओ, उनके लिए कुछ करो, अपने रवैये में तब्दीली पैदा करो। हाँ जी, और बड़े बड़े
दलेर लोग हैं ऐसे बेचारे माजूर जो बड़ी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस हवाले से बल्कि मुझे एक मैसेज भी हमारे एक व्यूअर ने भेजा है जो खुद डिसेबल है, एक बड़ा शानदार मैसेज है, सुनो जरा। अस्सलाम वालेकुम हस्बियालिटी, मेरा नाम आरिफ अनवर है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैं पिछले 5 साल से आप लोगों का ये प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहा हूँ। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं 3 दिसंबर जो माजूर अफराद का आलमी दिन है उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया से मेरी गुजारिश होगी कि आप 3 दिसंबर के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे दिखाएं जिसमें माजूर अफराद के रोल मॉडल दिखाया गया हो। माजूर अफराद जिसे माजूरी के बावजूद भी, डिसेबिलिटी के बावजूद भी दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ भी और मुल्क और कौम की तरक्की में भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, रोल मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल, जरा सी इनकी हौसला अफजाई की जाए तो तुम देखो ना T20 में ये माजूर अफराद की टीम जो है वो चैंपियन हो गई है। और दूसरी तरफ ये 2016 का जो था ओलंपिक, उसमें पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं तमगा लेके आया। ये माजूरों के जो मुकाबले थे उसमें सिर्फ एक लड़का था कुजराले का डिसेबल हैदर अली, उसने सिर्फ लॉन्ग जंप में मेडल हासिल किया था। हाँ जी, बड़ा बड़ा जज्बा जी माजूर अफराद में, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। हाँ जी, कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं, किसी फील्ड में नाम बनाना चाहते हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको बाकायदा बैकअप करना चाहिए। जी बिल्कुल, खबरों की तरफ आते हैं, सुने। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलबा से खिताब के दौरान वजीर आला ने जोशे खिताबत से डाइस पर हाथ मारा तो माजी की तरह हस्बे मामूल कुछ माइक टूट गए। यार की करना है यार शहबाज शरीफ से, ये तो नहीं बात यार है, ये तो जज्बे में आके तो अगले माइक शाइक ये वो सारे खराब कर देते हैं। घबराओ ना यार, अगले माली साल में पंजाब में हम माइक्स के लिए अलग बजट मुख्तस करवाएंगे। यानी बाज नहीं आना, ताकि जो किराए पे भी दे रहे हैं माइक वो सारे बंद कर देंगे। भाई जी शहबाज शरीफ नहीं आने होते ना, तो ये मुंडिया माइक अंदर चुके रखो। फिर जो शहबाज शरीफ साहब चूरन बेचने वाले तू में तकरीर करते फिर हमें आगे से कोई मन चला कह दे कि भाई जी एक पुड़ी मैनू भी देना, आग ला के आगे से शहबाज शरीफ साहब कहते चूरन सिर्फ मैं सिर्फ चूरन देना वा, आग लुवानी है तो इमरान खान को जाओ, इमरान खान को जाओ, आग लुवानी है, मैं सिर्फ चूरन देंगा, मैं आग नहीं लाता, मैं आग बुझाने वाला पाएंगे, मैं अपनी फायर ब्रिगेड वाली गड्डी भी रखी। मेरा ख्याल माइक इस गल सुट जाते हैं कि कोई होर पार्टी तकरीर ना करे। जी बिल्कुल गौरी साहब, आप सही फरमा रहे हैं। अब तो माइक डर गए हुए हैं शहबाज शरीफ से, जब तकरीर करने के लिए छाल मारते हैं ना स्टेज पे, माइक सारे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई मारने वाला आ गया जी, लोग जा पुत्र निकया हो रहा हो या पुत्र मेरे थले आया, बाबा बड़ा डाढा ही परला जिहड़ा लाल रंग दा तेरा वड्डा ताया ने इन्हें लत्त तोड़ा ली है ये बाबे कोलों, राजा मेरा पुत हुण नवीं तार पवाई है तो फिर चलन लगा ताया तेरा। अच्छा जी सुने, पंजाब असेंबली का इजलास फिर मुलतवी, कोरम पूरा ना होने की वजह से खजाने को 1.25 करोड़ का एक और टीका। सिर्फ वहां पे जाते नहीं है तो करोड़ों रुपये नुकसान हो जाता है, तो यार उसको किस लिए इन्होंने खोला हुआ है? बंद करें असेंबली हाल को, वहां से सारे डेस्क इकट्ठे कुट्ठे करके बाहर निकाले, उधर लंडा मार्केट लगाए, हाय हाय बजाय नुकसान के करोड़ों का फायदा होना शुरू हो जाए। पहले भी लंडा बाजार ही है, वहां पे कौन सी कानून साजी हो रही है? अब भाई जी ये पुराने कोटो शोटो का पेंटो का लंडा बाजार कह रहा हूँ, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एयर कंडीशन छत के नीचे लंडा बेच रहा हो। आप अमीर लोग तो जाके खरीद लेते हो ना एयर कंडीशन मालों में से, ये बेचारे किधर जाएं? उनको भी को मेरा ख्याल है एयर कंडीशन लंडा देना चाहिए। अच्छा तुम्हें एक बिजनेस बताऊं क्या? कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबलियों के बाहर ना किराए के बंदे लेके बैठ जाओ कोरम पूरा करने के लिए, बड़ी तुम्हारी बिक्री है। अगले काट वेख के अंदर जाने देते हैं, मेरे बंदे को उन्होंने घुसने देना, अगला आगे कहे भाई ये नहीं बढ़न दें दे, या पैसे मेरे वापस करो, अब बंदा फट वापस। जितनी असेंबली में प्रॉक्सियां चलती हैं कहीं भी नहीं चलती। हाँ, कोई मसला नहीं। ये जो 1.25 करोड़ का टीका है उससे तकलीफ तो नहीं होती होगी ना? तकलीफ नहीं होती, इसीलिए तो आज तक लगते चले आ रहे हैं, सुन हो गए हुए बाजू। अब वैसे भी मेरा ख्याल है ऐसे टीके के आगे ना सुई नहीं लगी होती, फूल लगा होता है जो लोगों को फूल बनाता है। अच्छा जी, स्वीडन में मुकम्मल तौर पर बर्फ से बना हुआ दुनिया का पहला आइस होटल आवाम के लिए खोल दिया गया।
یہ اپنی نوعیت کا پہلا برفانی ہوٹل ہے۔ بہت اچھے، اس ہوٹل میں تو میرا خیال ہے گاہک سارا دن لڑتے ہی رہتے ہوں گے۔ بہرا بیچارہ ادھر سے سالن ڈلوا کے ابھی چلنا شروع کرتا ہوگا تو اوپر تری جم جاتی ہوگی۔ بہرا بیچارہ گاہک کے پاس پہنچتا ہوگا کہ پر میں مفت کھانا ہے، چوکے تو سالن ٹھنڈا سالن لائیں۔ اب بھائی جی اتھو تے گرم ہی پوایا ہی۔ کسی بہرے کے ہاتھ سے گرم چائے کی کیتلی نیچے گر جائے، پتہ چلے سارا ہوٹل ہی پگھل گیا۔ گرم چاہ ڈگن نل فرش تے ٹویا پہ گیا۔ بھائی جی تے بمب چلے نہیں جی چاہ چلی ہے۔ بار بار ہوٹل والے اعلان کرائیں بھائی جی کوئی گاہک سگرٹ نہ لائے، ساڈے ہوٹل دیاں کنداں چون لگ پئی ہے کو بات کرنے والی برف والا ہوٹل۔ پتہ چلے رات کو ڈاکو آئے، اوپر رنگ والا شربت ڈال کے ہوٹل چوس کے چلے گئے۔ اس ہوٹل میں ڈیڈ باڈی رکھنے کی بھی سہولت موجود ہوگی۔ پتہ چلے جی دادا جی کا انتقال ہو گیا، برف نہیں مل رہی لگانے کے لیے میت۔ بندہ کہہ رہا ہے دادا ابو، میت سے کہہ رہے اٹھے آپ کو ہوٹل میں کھانا کھلا کے لاتے ہیں۔ آئے آگے سے دادا کہہ رہا ہے کہ پتر میں اٹھن جو گا ہوں تو میں تواڈی نال ہی جانا سی، میں تواڈی دادی نال نہ جانا۔ اچھا جی، خبر ہے اٹلی سے، جہاں دنیا کی معمر ترین خاتون نے اپنی 170ویں سالگرہ کا کیک خود کاٹا۔ 170ویں نہیں 100 نالوں لا چھڈون، 17ویں سالگرہ منائی ہے۔ 100 سال بعد بندہ پھر تو نواں نکور ہو جاندہ ہے۔ ہن تے میں اگلے سال اپنا نواں شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ آ گئی چھا میں شناختی کارڈ بنوان نادرال، کارڈ ہی نہیں سی ہونے کتھے گئی، پھر میں بہ گئی تھی آ گئی واپس۔ ہاں جی لے تو پہنا 17 سال دی ہوئی ہے، اگلے سال آویں پھر بنے گا تیرا شناختی کارڈ۔ اگلے سال پھر کالج بھی داخل ہو رہے ہو؟ کالج بھی داخل ہو جاواں گی جے اجازت مل گئی تے۔ کالج والے آندے نے اساں دوائیاں نہیں نال لے آن دینیاں۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔